صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ بی ایل اے کے ملیٹنٹس نے جو کیا عام لوگوں کو ڈھال بنا کر وہ صحیح ہے؟ دیکھیں جی، جب جنگ ہوتی ہے اس میں کیجوالٹیز ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ میں بحیثیت انسان کے، میرے لیے پنجابی بلوچ ہر کوئی سب سے پہلے انسان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سیپریٹسٹ، ہم سیپریٹسٹ نہیں ہیں۔ یہ جو پنجاب کے یہ جو جنرل مسلمان جہادی ہیں، یہی سب سے بڑے سیپریٹسٹ ہیں۔ یہی اپنے سکھوں سے نہیں بنتے ہیں، یہی اپنے پنجابی ہندوؤں سے نہیں بنتے ہیں۔ ان کے دماغ میں انڈیا کے خلاف جہاد ہے، ان کے دماغ میں دلی پہ پاکستان کا پرچم لہرانا ہے، ان کے خواب میں جو ہے کشمیر پنجاب کا دوسرا ایک صوبہ بننا ہے۔ دیکھیں، یہ اسلام آباد میں بیٹھ کے ہمارے سوسائٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان کو تو یہ حق بھی حاصل نہیں ہے۔ جس طریقے کے انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، انہوں نے اپنا حق اپنے آپ خود سرنڈر کر لیا ہے۔ لیکن احمد صاحب، کیا اس طریقے کے آندولن کر کے، اس طریقے کے ہائی جیک کر کے آپ کا یہ بدلہ پورا ہو جائے گا اور جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ مل جائیں گی؟ دیکھیں، میں کبھی بھی کسی بھی قسم سے وائلنس کو میں جسٹیفائی نہیں کروں گا، چاہے وہ اسٹیٹ کے طرف سے ہو، چاہے ہمارے اپنے لوگوں کے طرف سے ہو۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، ایک بیوہ، چاہے وہ پنجابی ہو یا ہو جو بلوچ ہو بیوہ، ایک یتیم چاہے وہ پنجابی ہو یا وہ بلوچ ہو، وہ میرے لیے ایک ہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میں انسان کا دل رکھتا ہوں، میں جو ہوں کوئی تنگ نظر نہیں ہوں، لیکن اس سارا کا سارا جو گڑبڑ ہے، ان کو بھی معلوم ہے آج تک پاکستان میں بالادستی جو ہے فوج کی ہے۔ ہمیں سیویلینز کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ یہ سیویلینز کو چھوڑیں کہ آپس میں بات کریں، یہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ ان کے دیکھیں سیویلین میں ایک اچھا لیڈر جو نواز شریف تھا، ان کو انہوں نے کھڈے لائن بنایا ہوا ہے۔ تو ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں، جو آرمی جو جنرل ہیں، ان کے جو بندر کے طرح ان کے ڈگڈگی پہ ناچنے پہ تیار ہیں، ان کو انہوں نے وزیر اعظم، انہوں نے حقوق بلوچستان کی بات کی۔ میں آپ سے، مجھے سب کچھ پتا ہے، میں بلوچستان کا بندہ ہوں۔ پرویز کیانی نے یہ کہا زرداری صاحب سے کہ آپ جو ہیں بلوچستان ہمارا مسئلہ ہے، ہم اس کو خود ٹیکل کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اور انہوں نے زرداری صاحب کو بلوچستان کا ٹھیکہ دیا۔ آج زرداری نے ایک انتہائی آدمی کو جو بلوچستان سے ہے بھی نہیں، نواب شاہ کا ہے، علی حسن بروئی، اس کو اس نے اپنا اپوائنٹمنٹ رکھا ہوا ہے پیسے کمانے کے لیے۔ دوسری طرف ان جنرلوں کی ظلم ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ انہوں نے ایسی ظلم کیے ہیں کہ ہم آپ کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ جب یہاں تک چلے جاتے ہیں پھر آپ توقع رکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بچے آج ہماری بات نہیں سن رہے ہیں، ہم سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جو ہے پرانے خیالات کے لوگ ہیں، وہ ہمارے ہاتھ سے بھی نکل چکے ہیں۔ اور دیکھیں، میں 65 سال کا ہوں، جب میں ان ماؤں بہنوں کو، اپنی لڑکیوں کو دیکھتا ہوں پاکستان کے روڈوں کے اوپر چلاتی پھرتے ہوئے، میرا خون کھول جاتا ہے یہاں۔ وہ تو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے رگوں میں بلوچوں کا خون ہے۔ وہ آپ جو کر رہے ہیں، آپ کے جنرل، ہم آپ کے سیویلین کو کچھ نہیں کہتے ہیں، آپ کے جنرلوں نے پہلے بھی ملک توڑا تھا۔ یہ ملک اگر دوبارہ ٹوٹے گا، یہ آپ ہی کے جنرل توڑیں گے، ہمیں کچھ نہ کہیں۔ آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کے بچے لڑنا چاہتے ہیں اپنے حق کے لیے، آپ کو لگتا ہے کہ اس جنگ کا جو انجام ہوگا وہ آپ کے حصے آئے گا؟ دیکھیں، جنگوں کا انجام کا میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہوں۔ ہندوستان نے جب آزادی کی جنگ لڑی تھی تو اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا؟ ویتنام نے جب امریکہ سے آزادی کی جنگ لڑی تھی تو اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا؟ جس زمین پہ، دھرتی پہ جو جہاں کے لوگ ہوتے ہیں، وہ باہر والوں کو ہمیشہ ہی شکست دیتے ہیں۔ یہ تو تاریخ کا سبق ہے، یہ تو میں کوئی نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ جو پنجاب کے ملٹری بوٹ ہے، ان کو احساس ہونا چاہیے کہ ان کا پنجاب کی بارڈر کہاں ختم ہوتا ہے، اور بلوچستان جس کا مطلب ہے کہ بلوچوں کی سرزمین، وہ کہاں شروع ہوتی ہے۔ ان کو یہ احساس تک نہیں ہے، تو ہم ان کو کیسے احساس دلائیں؟ تو یہ نوجوان، آپ ان کے گھروں سے ان کو لے جاتے ہیں، راتوں میں آ کے گھس کے ان کو لے جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی کب تک کوئی برداشت کرے گا؟ مجھے سوال کا آپ اپنے ہی آئین کو نہیں فالو کرتے ہیں، اپنے ہی کورٹ سسٹم کو نہیں فالو کرتے ہیں،
تو آپ پھر دوسروں کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ آپ کے آئین اور کورٹ اور ان سارے چیزوں کو ٹھیک ہے فالو احمد کریں؟ صاحب، میں لوٹتی یہ ہوں آپ کے جنرل پاس، عاصم منیر. میں لوٹوں گی، جی چرچا برقرار رہے گی، لیکن اس سے پہلے ایک بار یہ بتا دیتے ہیں اپنے درشکوں کو کہ بی ایل اے نے دھمکیاں کیا دی ہیں. بی ایل اے کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر ہماری بات نہیں سنی تو جو بھی 182 بندھک ہیں ہم ان 182 بندھکوں کی ہتیا کر دیں گے. یہ بڑی بات انہوں نے کہی ہے. ساتھ ہی دوسری دھمکی یہ کہ مانگیں نہیں مانی تو ہم بندھکوں کو گولی مار دیں گے. ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے، تیسری بات، کہ پاکستان سرکار سوچ سمجھ کر اپنا فیصلہ لے، اگر ہمارے خلاف آپریشن چلایا تو اس کا انجام بھاری پڑے گا، سینیہ کارروائی سے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. یہ کہنا ہے بی ایل اے کے ملیٹنٹس کا. ضمیر صاحب، آپ کیا کر رہے ہیں عام ناگرکوں کو بچانے کے لیے؟ کتنی چنوتیاں آپ کے سامنے ہیں وہاں سے ناگرکوں کو بچانے کے لیے؟ دیکھیں، اس میں سب سے بڑی چنوتی ہے یہ کہ وہاں پر جو معصوم لوگ ہیں ان کو ڈھال بنایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ اس کے اندر جو لوگ موجود ہیں انہوں نے کیونکہ خودکش جیکٹس پہنی ہوئی ہیں، تو لہٰذا ان کے خلاف آپریشن جو ہے نا وہ بڑا احتیاط کے ساتھ کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پہلے ایک بات کا احمد صاحب کو جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیں، بلوچستان سے ایک قافلہ آیا تھا مہارنگ بلوچ کی سربراہی میں اسلام آباد میں. تو جس طرح مہارنگ بلوچ کے اوپر شیلنگ کی گئی تھی یا اس کے اوپر پانی پھینکا گیا تھا، تو وہ پانی ہم نے بھی سہا تھا. ہم نے ایک سول سوسائٹی کے طور پہ ان کو اسلام آباد میں ویلکم بھی کیا تھا اور ان کے ساتھ مل کر ڈنڈے بھی کھائے تھے جب اس وقت کی گورنمنٹ نے ان کے خلاف آپریشن کیا تھا. دیکھیں، ایک سول سوسائٹی کا بندہ سول سوسائٹی کے طور پہ ریئیکٹ کرے گا اور ہر وہ پروٹیسٹ جو پرامن ہوگی اس کی سپورٹ کرے گا، لیکن مسلح جدوجہد کی سپورٹ کبھی بھی نہیں کی جا سکتی. دوسری بات یہ کہ بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے باقی سارے لوگوں کا نام لیا، لیکن ان کو چاہیے تھا کہ سرفراز بگٹی کا بھی نام لیتے کہ وہ اس وقت کیا کر رہے تھے. دیکھیے، ہم اس وقت بھی بلوچستان میں جب نواب اکبر بگٹی کو شہید کیا گیا تھا تو ہم نے اس کی شدید مذمت کی تھی اور اس کی شدید مذمت کی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ اس سے بلوچستان کے مسائل مزید خراب ہوں گے. لیکن پرابلم یہ کہ جب اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں جو مسلح جدوجہد اور جو سول سوسائٹی کے جانب سے جدوجہد کی جاتی ہے اس میں بڑے پرابلمز کریٹ ہو جاتے ہیں. وہاں پر پھر جو عام لوگ اپنے حقوق کی لڑائی کے لیے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں ان کو دہشت گردوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بالکل جو شکایت ہے وہ آپ کو شکایت ہے جنرلز کے ساتھ، آپ کو جنرلز کے ساتھ شکایت بالکل جائز ہے، لیکن آپ کو کسی بھی عام مزدور کو مارنے کا حق بالکل نہیں ہے. کوئی بھی ایسا مزدور جو صرف اپنی روزی روٹی کے لیے یا اپنے کام دھندے کے لیے بلوچستان کی سرزمین پہ آتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ یا کسی طرف جاتا ہے، تو اس کو آپ کو بالکل دیکھنا چاہیے. دیکھیں، ایک دہشت گردی میں اور کرانتی کاری جو جدوجہد ہوتی ہے اس میں بالکل واضح فرق ہوتا ہے. کرانتی کاری جدوجہد جو ہوتی ہے اس میں آپ معصوم بے گناہ لوگوں کو بندی نہیں بناتے، آپ لڑتے 1-to-1 فورسز کے ساتھ. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں، اس وقت جو آپریشنز کیے جا رہے ہیں وہاں پر بلوچستان میں، تو اس میں تو ایک چیز جو ایز اے جرنلسٹ میں سمجھ سکتا ہوں وہ بالکل کلیئر ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ان جو اس وقت وہاں پر بی ایل اے کے لوگ ہیں ان سے مذاکرات کرنے کا تو بالکل نہیں سوچ رہی، ان کے خلاف آپریشن ہی کیا جائے گا. اب اس آپریشن کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ تو اللہ کو ہی معلوم ہے، لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے، کیونکہ میں ایز اے ڈیفینس جرنلسٹ اس بات سے واقف ہوں کہ فوج کے اندر جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، اس کے علاوہ جو سول سائٹ سے بات چیت ہو رہی ہے وہ کیا ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان کیا سوچ رہی ہے. تو کل شہباز شریف نے بالکل واضح طور پہ کہا تھا کہ وہ ان سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے اور ان کے خلاف آپریشن کریں گے. تو اب اس بات کا انتظار ہے کہ اس آپریشن کے نتیجے میں وہاں سے کیا صورتحال نکل کر سامنے آتی ہے. لیکن ایک چیز ایک جرنلسٹ کے طور پہ میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ اس میں بات چیت کا کوئی امکان کہیں سے مجھے نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی جو بی ایل اے کے لیڈران کی جانب سے جو مطالبہ کیا گیا ہے اس کو ماننے کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کچھ سوچ رہی ہے. جی، کوئی شکریہ آپ دونوں کا ہی اس تمام جانکاری کے لیے.